حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے. کل کی گفتگو میں چونکہ شب ولادت امام حسن علیہ السلام تھی، اس لیے حضرت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ آگے جب ایام شہادت آئیں گے مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے، تو انشاءاللہ حضرت کے متعلق بھی کچھ گفتگو کی جائے گی. ادھر دو چار دن جو عام تاریخیں ہیں اس میں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے یا جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، ان روزوں کے وجوب کا سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل چاہے جتنا زیادہ ہو، کثرت سے ہو، لیکن اگر تقوی کے بغیر ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ نے حضرت آدم کو جو دو فرزند عطا فرمائے، شروع میں ایک حضرت حابیل اور دوسرا قابیل. حابیل و قابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی. جب قابیل کی قربانی رد ہو گئی تو اب قرآن کا نقل کرتا ہے اس واقعے کو کہ قابیل نے غصے میں آ کر کے، یا کہیے حسد کی وجہ سے، حابیل کو دھمکی دی کہ لأقتلنک، میں تم کو مار ڈالوں گا. جیسے ہی کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، دیکھیے ایک چیز اگر توجہ کریں آپ، کہ قابیل کی جو قربانی اللہ نے قبول نہیں کی تو اس میں کوئی حابیل کا دخل تو نہیں تھا. نہ حابیل نے کوئی اللہ سے درخواست کی تھی یا حضرت آدم کو ذریعہ بنایا تھا کہ قابیل کی دعا قبول نہ ہو. اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن اب اللہ کو تو کچھ کر نہیں سکتا. دھمکی کس کو دی؟ حابیل کو، میں مار ڈالوں گا تم کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و کفر کا مزاج پرانا یہ ہے کہ دشمنی اللہ سے ہوتی ہے، نکالی جاتی ہے خاصان خدا سے. قابیل کو دشمنی اللہ سے، ناراضگی خدا سے، اللہ نے اس کی جو ہے قربانی قبول نہیں کی، لیکن قتل کیا جا رہا ہے کس کو؟ حضرت حابیل کو. اسی طریقے سے آگے بڑھیے، دشمنی اللہ سے ہے، فرعون کو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لیکن ظلم ڈھایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ پر. دشمنی اللہ سے ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کو. اسی طریقے سے دشمنی اللہ سے ستایا جا رہا ہے رسول اللہ کو. دشمنی اللہ سے گھر جلایا جا رہا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا. تو یہ ایک مزاج آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو دشمنان الہی ہیں اللہ کا تو کچھ کر نہیں سکتے، نتیجے میں وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں محبان الہی سے، خاصان خدا سے. لیکن ادھر ان کا مزاج دیکھیے، جب قابیل نے
قربانی قبول نہ ہونے کی بنیاد پر حابیل کو یہ کہہ کے دھمکی دی کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں مار ڈالوں گا تم کو. جناب حابیل نے جواب میں کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا میرے قتل کے لیے تو یاد رکھ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیرے قتل کے لیے. سوال کیوں؟ دل چاہتا پوچھوں حضرت حابیل سے کہ کیا ہوا؟ آپ ڈر گئے. آپ کے ساتھ تو حضرت آدم ہے، آپ کے ساتھ آپ کی ماں حوا ہے، پوری خدائی آپ کے ساتھ ہے، وہ اکیلا ہے، آپ ڈر رہے ہیں کس بات سے؟ جواب ہوگا حضرت حابیل کا ہاں بے شک ڈر رہا ہوں، لیکن تم جو سمجھ رہے ہو قابیل سے نہیں ڈرا ہوں میں. اب حابیل فرماتے ہیں کیوں نہیں میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تیرے قتل کے لیے؟ اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ مجھ کو اپنے اللہ سے کہ جو کائنات کا پالنے والا ہے میں اس کا خوف رکھتا ہوں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوئی کہ چلتے چلتے دیکھیں یہ بھی خاصان خدا کا ایک وہ ہے، چلتے چلتے حابیل قابیل کو یہ سمجھاتے گئے، بھائی مطلب یہ ہے، میں آیت ابھی نقل کرتا ہوں کہ مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ قربانی قبول نہیں کی ہے خدا نے. پھر نسخہ بتایا قابیل کو، وہ قابیل جو جانی دشمن ہے، جو قتل کرنے جا رہا ہے، اس کو مرتے مرتے جناب حابیل نے نصیحت کی ہے. اور وہ یہاں پر ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ قابیل اللہ جانتے ہو کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے حابیل کی زبانی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو گویا قرآن مجید کی روح سے یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کسی کا عمل نہیں قبول کرے گا جب تک اس کے عمل میں تقوی نہ پایا جاتا ہو. تو اس کا مطلب سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ تقوی ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم پتہ کریں واٹس میننگ آف تقوی. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ میں شکر گزار ہوں ادارہ اہل البیت امامیہ کیا کہتے ہیں جرمنی مونیخ کا، کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے اس بہانے سے کچھ عرض کر سکوں اس سلسلے میں انشاءاللہ اس عشر مبارکہ میں. تو اب ہمارے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ پتہ کریں کہ جب سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے تو تقوی کہتے کس کو ہے؟ سب لوگوں نے الگ الگ بات کہی ہے. کوئی کہتا ہے تقوی مثلا مثال دی ہے کہ جیسے بارش میں زمین میں پھسلن ہو جاتی ہے، آدمی سنبھل کے چلتا ہے کہ پھسلنے نہ پائے، ویسے ہی آدمی دنیا میں اس طرح چلے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ اور قتل وغیرہ کا دھبا نہ آنے پائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس کے درمیان سے گزرنا ہو تو آدمی اپنے آپ کو ریشمی لباس پہن کے اس طرح گزار لے جائے کہ لباس پر اثر نہ ہونے پائے. یہ تقوی ہے. لیکن ہم کو اور کسی کے بیان سے مطلب نہیں ہے، ہمارے امام کیا فرماتے ہیں. چنانچہ یہاں میں آپ کو نقل کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کیا ہے. روایت میں ہے کہ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تقوی کی تفسیر کے سلسلے میں کہ تقوی کیا ہے. حضرت نے جواب میں فرمایا فقال، امام نے فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک، کہ تمہارا اللہ تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے، ولا یراک حیث نہاک، اور وہاں تم کو نہ دیکھے جہاں منع کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صادق علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق تقوی نام ہے کہ انسان سے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل نہ ہونے پائے. باقیہ عمل آدمی کتنا کرتا ہے وہ بات کا مسئلہ ہے. اصل تقوی یہ ہے کہ زندگی میں واجب نہ چھوٹے اور حرام کا ارتکاب نہ ہو، حرام پر عمل نہ ہو. اور اگر آدمی اس منزل پر آ جائے جیسا کہ امام نے کہا ہے کہ عبادت کم ہو کوئی بات نہیں ہے مگر واجب نہ چھوٹنے پائے،
عبادت کم ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حرام پر عمل نہ ہو، وہ کم عبادت بھی انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے اگر تقوی کے ساتھ ہو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ دعا کافی ہے اتنی ہی، کتنی؟ ما یکفی الطعام من الملح، جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے اتنا ہی اگر نیکی کے ساتھ آدمی دعا مانگتا ہے تو اتنی دعا انسان کے لیے کافی ہے۔ یعنی کثرت دعا ملاک نہیں ہے، ملاک کیا ہے؟ واجب نہ چھوٹنے پائے، حرام پر عمل نہ کرو، مختصر دعا بھی انشاءاللہ قابل قبول ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں دیکھیے، تو اب بات کہاں آئی؟ اصل تقوی کیا ہے؟ کہ حرام سے بچنا۔ اصل تقوی کیا ہے؟ واجب نہ چھوٹنے پائے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام، ایک حرام کے لقمے کا ترک کر دینا، احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعہ تطوعا، 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے خدا کو ایک لقمہ حرام کا ترک کر دینا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کثرت عمل بحث نہیں ہے، کیفیت عمل بحث ہے، کوانٹیٹی سے بحث نہیں ہے، کوالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ اور کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل نہ ہو، مختصر عمل بھی چلے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں جدو وجتہدو، کوشش کرو، محنت کرو، وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا تَعْمَلُوا، اگر عمل بہت زیادہ نہیں بھی کر رہے ہو تب بھی فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ عمل نہیں بھی ہو رہا ہے، واجب پہ کر لو، مگر فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ فَإِنَّ مَنْ يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ، اگر آدمی، مثال کے طور کے اوپر، پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں پھر یہ روایت پوری سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک آدمی ہے، وہ دیوار اٹھانا چاہتا ہے، ایک ساتھ 15-20 مزدور لگا کر کے اور دن بھر میں پوری دیوار اٹھا دی، اور شام کو ایک جو ہے وہ کوئی ٹرک آ کر کے اس سے ٹکرا گیا، کوئی بلڈوزر آ کر کے اس کو ڈھکیل گیا، 1 منٹ میں ساری دیوار گر جائے گی۔ لیکن ایک آدمی ہے جو بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام کو 1 گھنٹہ روزانہ رکھ کر کے 2-4 اینٹیں روز رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ آج روزانہ کی 5 اینٹیں مہینے بھر میں 150 اینٹیں ہو جائیں گے، سال بھر میں 3500 اینٹیں ہو جائیں گی، انسان کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، چاہے جتنی کم جوڑائی کرے وہ۔ یہی امام فرماتے ہیں یہاں کہ عمل کم کرو مگر گناہ ساتھ میں نہ ہونا، گناہ کا بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے، ورنہ چاہے جتنا عمل کرو گے، ایک گناہ کرو گے سارا تمہارا جو ہے وہ کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ چنانچہ یہاں فرماتے ہیں جدو واجتہدوا، محنت کرو، لگے رہو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کرتے ہو فَلَا تَعْصَوْا، کوشش کرو گناہ نہ ہونے پائے۔ امام نے یہی مثال دی ہے فَإِنَّ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ، اگر کوئی شخص دیوار اٹھاتا ہے اور اس کو گراتا نہیں ہے، یرتفع بناء، تو ایک نہ ایک دن اس کو دیوار بلند ہو کے رہے گی، وَإِن كَانَ يَسِيرًا، چاہے وہ جتنا کم ہی روز کام کیوں نہ کرتا ہو۔ وَمَن يَبْنَى وَيَهْدِمْ، لیکن آدمی روز بنائے اور روز گرائے، قیامت آ جائے گی اس کی دیوار تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں گناہ کا وہی حال ہے، ہم رات بھر عبادت کریں، دن میں ایک گناہ کر دیتے ہیں، وہاں لوگ دیوار پر بلڈوزر چل گیا۔ ہے روایت ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد گناہوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو ایک حسد ہمارے پورے عمل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ قال النبی، اب یہاں ایک زبردست مثال پیش کروں میں آپ کو پیغمبر کی حدیث سے، کہ آدمی گناہ اگر کرتا ہے تو ایک گناہ کیسے اس کی رات بھر کی عبادت نہیں
دن بھر کی عبادت نہیں، مہینوں کی عبادت، بلکہ برسوں کی عبادت ایک گناہ سے ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ روایت یہاں ہے۔ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایت انہوں نے نقل کی عدت الداعی نام ہے کتاب کا، اس سے فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ عوض میں ایک سبحان اللہ کے جنت میں ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ تو ہم ذرا بیٹھ کے اپنے آپ کو جوڑیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسری چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں نا، تو ہم جوڑیں روزانہ کے جو ہے وہ مہینے میں کتنے سبحان اللہ ہم نے خالی نماز میں کہہ ڈالے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اکثر سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، تو سال بھر میں ہزاروں سبحان اللہ، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، کئی لاکھ سبحان اللہ کہہ چکے ہیں، تو اس کا مطلب لاکھوں پیڑ ہمارے جنت میں لگ گئے ہوں گے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ تقریر فرمائی کہ من قال سبحان اللہ، جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت تیار کرتا ہے۔ فقام رجل من قریش، جیسے ہی پیغمبر نے یہ فرمایا، ایک قریش کا آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ان شجرنا فی الجنت لکثیرہ، تب تو یا رسول اللہ جنت میں ہمارے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا نعم بالکل، لیکن ایاکم ان ترسلوا الیہ نیرانا، مگر یاد رکھنا آگ نہ بھیج دینا۔ دیکھیے 1,00,000 درخت لگانے کے لیے سال بھر سبحان اللہ کہنا پڑے گا آدمی کو، لیکن جلانے کے لیے ایک ماچس کی تیلی ذرا سی آگ کافی ہے۔ تو ایک غیبت ہمارے سال بھر کی محنتوں پر پانی پھیر سکتی ہے، اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے، بات آگے تو عرض کرتا چلوں کہ جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا تو آگے اس پر گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ، لیکن یہاں میں مثال دے دوں آج پہلے دن یا دوسرے دن کہ لوگوں کو کہ صاحب ایک گناہ سارے اعمال کو کیسے برباد کر سکتا ہے، کیسے ایک ذرا سی چنگاری پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، نہیں لے سکتی، خاک کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ یہی حال ہے مثلا غیبت۔ روایت کہتی ہے کہ کل کو جب انسان میدان قیامت میں حساب کے لیے آئے گا تو سب کو اس کا نام عمل دیا جائے گا۔ آپ خود پڑھیے، اپنا حساب کیجیے، آپ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی ڈائری، آنسر شیٹ خود پڑھو۔ تو اب یہاں روایت کہتی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنا نام اعمال پلٹیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کتنے ثواب، اتنے سب جو ہے وہ یہاں سے ساری نیکیاں ہماری کہاں چلی گئیں، یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا پالنے والے لیس ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ میری جو ہے وہ اعمال نام عمل میرا نہیں ہے، فإنی لا أرى فیہ حسناتی، اس میں تو مجھ کو میری نیکیاں دکھی نہیں رہی ہیں، میں نے ہزاروں مجلسیں پڑھی ہیں، اتنے نوحے ہم نے کہے ہیں، اتنے نوحے پڑھے ہم نے، تو لیس فی حسناتی، اس میں تو ہم نے اپنی نیکی دیکھی نہیں، تو بالکل اوپن سادے پیپر ہیں۔ پالنے والے کہیں ایسا تو نہیں کہ چوک ہو گئی ہے، میری ڈائری نہیں ہے۔ آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا پروردگار بھولتا نہیں ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی ذہب عملک باغتیاب الناس، تیرا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے چلا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ دوسری جگہ روایت میں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے نام عمل سے ہماری نیکیاں نکل کر کے اس آدمی کے نام عمل میں چلی جاتی ہے، اور جب اس انسان کے نام عمل میں چلی جائے گی تو ہمارے پاس کچھ بچے ہی نہیں۔ میں اس سے انکار نہیں ہے کہ جو روایت کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک روایت سنا دوں اس میں آج کہ ہم جو توجہ نہیں کرتے ہیں کیسے ہمارے اعمال برباد ہوں گے، پھر میں واپس آتا ہوں اسی پر۔ تقویٰ کی اہمیت کتنی ہے۔ شادی ہوتی ہے ہماری آپ کی، شادی میں ایک چیز رکھی جاتی ہے جس کا نام ہے مہر۔ مہر کا دینا چاہیے، ضروری ہے دینا۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے
روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس کا مہر اپنا مہر معاف کر دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو فشار قبر سے بچائے گا، نمبر 1۔ 2، یکون محشرہن مع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا حشر اس عورت کا جو اپنے شوہر کو مہر معاف کر رہی ہے جناب فاطمہ کے ساتھ سلام اللہ علیہ محشور کی جائے گی۔ 3، 1000 شہید کے برابر اس عورت کو ثواب دیا جائے گا جو اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کر دے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں، وہ عورت چاہتی ہے، اس کا حق ہے، وہ لینا چاہتی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ وہ مہر دیں، اور ہم نے نہیں دیا۔ وہ بیچاری کمزور تھی، نہیں لڑ پائی ہم سے۔ کل کو جب میدان قیامت میں جائیں گے، یہ روایت بہت توجہ سنیے آپ، کل کو جب ہم میدان قیامت میں جائیں گے تو آواز قدرت آئے گی، عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے اپنی کنیز کی شادی تجھ سے کروائی، علی عہدی، اپنی شرطوں پر۔ مہر اللہ کی طرف سے ہے نا، تو یہ اللہ کی شرط، میں نے تیری شادی اپنی کنیز سے کروائی، علی عہدی، اپنی شرط، فلم تفی بالعہد، اور تو نے وہ عہد اور تو نے وہ شرط پوری نہیں کی۔ اس وقت وہ کمزور تھی، تمہارا وکیل مضبوط نکلا، تم کیس جیت گئے۔ آج میں اس کا وکیل ہوں، میں اس کا ولی ہوں، نکالو مہر لاؤ۔ اب وہاں آدمی مہر کہاں سے دے گا؟ اور یہ سکہ بھی تو نہیں چلے گا، اور چلے بھی تو کہاں ہے آپ کے پاس کہ دے پائیں گے ہم آپ۔ اب آواز قدرت آئے گی کہ صاحب کیا کیا جائے؟ اللہ کہے گا اس کے نامہ عمل سے نیکی نکال کر کے اس کی بیوی کے کھاتے میں ڈال دو۔ نماز چلی گئی، روزہ چلا گیا، حج 4 5 5 کیا تھا، چلا گیا، کربلا ہر سال جاتے تھے، وہ بیوی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، مجلسیں مولانا صاحب نے اتنی ساری پڑھی تھی، وہ سب بیوی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ مہر پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ یہ دیکھو کہ اس عورت کے کھاتے میں کچھ گناہ ہے، ہاں صاحب گناہ گار عورت ہے، کہ اس کا سارا گناہ اس کے شوہر کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ اب شوہر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا، تو فرض کیجئے میں ہوں، میں نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا، ساری نیکیاں میرے عمل سے نکل کر کے جتنی مجلس پڑی سب میری بیوی کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، اور میری بیوی کا جو گناہ وغیرہ تھا وہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اب میرا نام عمل خالی ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکی کچھ ہے نہیں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں۔ تو ایک بیوی اگر اپنا حق لینے کھڑی ہو جائے تو وہ تو جو ہے وہ ہم بچ نہیں پائیں گے، لہٰذا اس پر انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آگے کسی مجلس میں اسی ذیل میں حقوق کے اوپر بات کی جائے گی کہ اگر ہم کسی کا حق، کسی کا قرضہ، کسی کا پیسہ مار لیتے ہیں وہ کیا حشر ہوگا، وہ روایات وہاں انشاءاللہ نقل کی جائے گی۔ یہاں بس اتنا سن لیجیے کہ ایک گناہ ہم نے کیا ہے، اور وہ بھی جس کو ہم بہت اہمیت نہیں دیتے، کیا بیوی کا مہر نہیں دیا، سارے اعمال ہمارے نکل جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رولائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب، یہ روایت موجود ہے۔ لیکن وہ نام عمل میں ہمارے رہے تب نا، وہ تو ہماری بیوی کے کھاتے میں چلا گیا مہر نہ دینے کی وجہ سے۔ مین چیز یہ ہے، اسی لیے اہل بیت کا، پیغمبر کا، اماموں کا فوکس اس بات پر ہے کہ بھیا کم عبادت کرو، وہ کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہ کرو، کسی کا حق مت مارو۔ چنانچہ میں یہاں اس روایت پہ تھا کہ پیغمبر نے فرمایا من قال، یہ مثال سنیے پیغمبر کی، من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگا دے گا۔ فقام رجل من القریش، کوئی ایک آدمی کوئی کھڑا ہوا، وقال، اور اس نے کہا ان شجرنا فی الجنۃ لکثیرہ، تب تو یا رسول اللہ بڑے درخت ہمارے جنت میں لگ گئے ہوں گے۔ قال نعم صلی اللہ علیہ، پیغمبر نے فرمایا بالکل بہت سے درخت ہیں، لیکن ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا فترحقوها، مگر یاد رکھنا آگ مت بھیج دینا، ورنہ ایک آگ سارے جو ہے وہ درختوں کو جلا دے گی۔ تو مین چیز کیا ہوئی میرے بھائیوں کہ نیکی کم کیجئے چلے گا، مستحب کم کیجئے چلے گا، مگر اپنے آپ کو انسان گناہ سے بچائے۔ چنانچہ روایت یہی ہے نا، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، ایک چھوٹا سا گناہ جس پر ہم توجہ نہیں کرتے، حسد،
حدیث کہتی ہے کہ ایمان کو ویسے ہی کھا جاتا ہے اسد جیسے آگ لکڑی کو. یا یہاں ایک روایت لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَالْجِبَالِ تِحَامَةٍ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت میں کچھ دن لوگوں کو لایا جائے گا کہ جن کے پاس نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کا پہاڑ ہوگا. لہم حسنات کہ جبل تہامہ، پہاڑ تہامہ پہاڑ کا نام ہے مکہ معظمہ میں، کہ اس پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی. فیؤمر بہم الی النار. اس کے باوجود اتنی ساری نیکیوں کے باوجود ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو سب کو جہنم میں ڈال دو. قیل یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے نمازی لوگ بھی ہوں گے؟ امصلون، نمازی لوگ؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ کانوا مصلون، جی نمازیوں کا حال یہ ہوگا. ویصومون، روزے داروں کا حال یہ ہوگا. ویأخذون وہنا من اللیل، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والوں کا حال یہ ہوگا. آخر کیوں ایسا ہوگا یا رسول اللہ؟ لیکنہم، وجہ بتائی پیغمبر نے کہ یہ سب کچھ تھا. نماز یہ پڑھتے تھے، روزہ یہ رکھتے تھے، حج انہوں نے کیا، رات رات کو اٹھ کے عبادت یہ کرتے تھے. وَلَٰكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا إِلَيْهِ. لیکن جب کوئی دنیا کا میٹر آتا تھا تو یہ حرام حلال دیکھے بغیر اس طرف گھس جاتے تھے. کسی شاعر کا شعر ہے اسی پر کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو نماز روزہ تو سب ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا سا زمین کا میٹر آیا بھول گئے، تھوڑا سا جو ہے وہ کسی کے حق کا معاملہ آیا بھول گئے. تو اب اگر کسی کا حق اس طرح مار کے دنیا سے گیا ہے آدمی تو اب نماز روزہ سب اس کا ضائع جائے گا. چنانچہ ایک روایت میں، بڑی عجیب روایت ہے یہ، ایسے لوگوں کو تو اللہ نے منع کیا کہ مسجد میں نہ آنے پائے جنہوں نے کسی کا حق مارا ہے. ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ او عدت الداعی میں بھی یہ روایت ہے، اوحى اللہ الی ان انذر قومک. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی کہ انذر قومک، اپنی قوم کو سمجھا دیجئے، آپ ڈرائیے ان کو کہ لا تدخلوا بیتا من بیوتی، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں یہ داخل نہ ہو. خالی اگر گھر ہوتا تو ہم سمجھتے کہ کعبے کی بات ہے، میرے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں نہ آنے پائے. کون لوگ؟ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدِكُمْ مِنْكُمْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مَظْلَمَةٍ، جس کی بھی گردن پر میرے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم ہو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، ان سے کہہ دیئے ہماری مسجد میں نہ آئے. فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ حَتَّى يَرُدَّ الْمَظْلَمَةَ، اس لیے کہ جب تک وہ مسجد میں رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، اللہ فرماتا ہے تب تک میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا. اللہ لعنت بھیج رہا ہے مسجد میں نماز پڑھ. کون؟ جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے. تو ظلم کے بعد تو اصل چیز وہی ہے. پھر سے عرض کروں کہ تقوی کثرت عبادت کا نام نہیں ہے. تقوی بقول امام صادق علیہ السلام کے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. چنانچہ یہاں پھر ایک اور روایت ہے، فرماتے ان للہ ملکن، ایک فرشتہ ہے خدا کا، ینادی علی بیت المقدس کل لیلہ، روزانہ رات میں بیت المقدس سے اللہ کا یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے. کیا؟ من اکل حرامن، جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا. وہاں اس سے پہلے روایت نقل کی گئی نا چھٹے امام سے کہ امام نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا ترک کر دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ محبوب ہے. یہاں فرشتہ روزانہ بیت المقدس سے آواز لگاتا ہے، من اکل حرامن، جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا، لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ اللہ اس کا مستحب کوئی قبول کرے گا. تو مین چیز یہی ہے. ماہ مبارک رمضان، پروردگارہ تجھے علی کا واسطہ ہے سلام اللہ علیہ، جن کی شہادت کی تاریخ آنے والی، تجھ کو اس امام حسن کا واسطہ جن کے کل ولادت کی تاریخ گزری ہے. یا اللہ ہم کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق، اگر ہم سے ظلم ہوا کسی پر تو اس سے معافی مانگنے کی ہم کو توفیق عطا فرما.
چنانچہ ایک اور روایت اسی سلسلے میں سناتا ہوں کہ لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد، اللہ فرماتا ہے لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد، یہ روایت ہے کہ اگر تم اتنی نماز پڑھو کہ بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاؤ، وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايَا، اتنا روزہ رکھو کہ کمان کی طرح تمہاری پشت، تمہاری پیٹھ جھک جائے، لم يقبل اللہ منکم الا بورع حاجز، قطعاً اللہ تبارک و تعالی تمہاری جو ہے وہ عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک ورع نہ ہو، وہی تقوی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر ہی سے یہ والی روایت بھی پیغمبر سے تھی، اور یہ بھی پیغمبر ہی سے ہے کہ مر موسیٰ علیہ السلام برجل من اصحابہ وہو ساجد، جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ گزر رہے تھے، دیکھا ان کے اپنے اصحاب میں سے کوئی صحابی سجدے میں ہے، پلٹے دیکھا پھر وہ سجدے میں ہے، یعنی جناب موسیٰ جب جا رہے تھے تب دیکھا کہ وہ سجدے کے عالم میں ہے، اب کتنی دیر کے بعد اپنا کام وام کر کے پلٹے نہیں معلوم، 1 گھنٹے بعد لوٹے، 2 گھنٹے بعد لوٹے، 5 گھنٹے بعد لوٹے، آدھے گھنٹے بعد لوٹے، پلٹے دیکھا اب بھی وہ سجدے میں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اس کے اس سجدے کو دیکھ کے کہ اگر تیری حاجت میرے اختیار میں ہوتی، میرے اختیار میں ہوتی تو میں ضرور تیری حاجت پوری کر لیتا۔ فقال لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك، اگر تیری حاجت میرے اختیار میں ہوتی میں تیری دعا قبول کر لیتا۔ فاوحى الله اليه، اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی، یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، لو سجد حتى قطع عنقه ما قبلته، اتنا سجدہ کرے کہ اتنا سجدے میں پڑا کہ گردن اس کی کٹ جائے سجدے کے عالم میں، ما قبلته، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک کہ یہ وہ عمل نہ چھوڑ دے کرنا جو مجھ کو ناپسند ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، مین چیز یہ ہے کہ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم جرم کرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہماری عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی چیز کی طرف میں نے شروع میں کہا نا، حابیل و قابیل کی داستان، حابیل نے کہا، قرآن نے نقل کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ یقیناً اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے بہکانے والے ایک سے ایک ہوتے ہیں، ایک جملہ میں رک کے کہوں، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، لیکن خدا سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اوقات میں رکھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا غرور، گھمنڈ، کسی بھی چیز پہ آ جاتا ہے آدمی کو، 2-4 پیسے آ گئے غرور آ گیا، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا غرور آ گیا، عبادت کر لی تو معلوم ہوا صاحب کہ پورے مونیخ میں، پورے جرمنی میں ہم ہی تو ایک اللہ والے ہیں، بقیہ سب بے دین ہیں۔ یہ گھمنڈ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم تھوڑا بہت مطالعہ کریں تو دعا کرتے رہیں، خدا ہمارے علم میں اضافہ تو فرما لیکن ہم کو اپنی اوقات میں رکھ۔ اس لیے کبھی کبھی آدمی 2-4 جملے پڑھتا ہے جب بغیر اہل بیت کے، تو پھر وہ کچھ کا کچھ مطلب نکالتا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک داستان سناتا ہوں، اسی تقوی سے متعلق بھی ہے اور تھوڑا سا آپ فریش بھی ہو جائیں گے۔ ایک آدمی تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، بڑا زبردست اسپیکر تھا صاحب، کیا فلو تھا اس کی زبان میں، خوب پڑھتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی تعریف شروع کی، تو زبردست بولتا ہے صاحب، کیا فلو ہے اس کی زبان میں۔ اتنا زیادہ لوگوں نے تعریف کی کہ امام کو بھی اور بھائی سنیں، پبلک اتنی واہ واہ کر رہی، یہ کیا بولتا ہے، کیسے بولتا ہے۔ ایک دن اس کا جو ہے مجمع لگا تھا، اس کی تقریر چل رہی تھی، کوئی پہچاننے نہ پائے، اس انداز سے امام بھی جا کے اس مجمع میں شامل ہو گئے۔ دیکھا واقعاً خوب بول رہا ہے بھائی، کیا تڑ تڑ بولتا ہے۔ جب اس کی اسپیچ ختم ہوئی، وہاں سے چلا وہ، امام اس کے پیچھے لگے، چل پڑے کہ بولتا تو بڑھیا ہے، دیکھیں کرتا کیا ہے۔ اب حضرت نے دیکھا، بعض روایتوں میں 2 جگہ ہے، کہیں پڑھا ہم نے کہ 3 جگہ ہے، واللہ عالم 4 جگہ ہے، نہیں معلوم، 3 یا 2 جگہ۔
امام نے دیکھا کہ یہی مقرر جو اتنی زبردست تقریر کر رہا تھا، یہ آدمی کہیں گیا اور دھیرے سے کسی کی دکان سے کوئی چیز چوری مثلا کہیں سے اس نے ایک سیب چرا لیا، یہ کتاب کا لفظ نہیں، میں اپنی مثال کے طور پر ایک سیب چرا لیا، آگے بڑھے اس کے ٹھیلے سے معلوم ہوا صاحب ایک انار چرا لیا، اور آگے بڑھے صاحب نان بھائی کے یہاں سے ایک روٹی جیب میں رکھ لی، اور اس کے بعد آئے جو فقراء راستے میں بیٹھے تھے، فقیروں کو کسی کو انار دے دیا، کسی کو سیب دے دیا، کسی کو روٹی دے دی۔ امام اس کی اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں، جب وہ یہ کر چکا تو حضرت نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، بھئی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تم نے وہاں سے سیب چرایا، تم نے وہاں سے روٹی چرائی، تم نے وہاں سے انار چرایا، اور اب لا کے غریبوں میں بانٹ رہے ہو۔ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں نا، دعا کیجئے اللہ علم دے تو اپنی اوقات میں رکھے، بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھنے کا حشر یہی ہوگا۔ کہتا آپ کون ہیں یہ بتائیے؟ حضرت نے اپنا نام بتایا، جعفر ابن محمد سلام اللہ علیہ۔ اس نے کہتا اچھا جعفر، اچھا آپ ہی ہیں جو اپنے کو امام کہتے ہیں اور آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدن قرآن نہیں آتا آپ کو؟ کیا بھیا کون سی آیت قرآن میں ہے جس سے چوری جائز ہو گئی ہے، تم کہہ رہے ہو قرآن نہیں آتا؟ کہ یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا دیا جائے گا۔ امام نے کہا بالکل ہے۔ کہ کیا اسی میں آگے ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے اتنی سزا دی جائے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ امام نے کہا ہے قرآن میں آیت ہے، تو آپ آیت سے تو ہم بھی ان کا یہ ہے قرآن میں آیت۔ کہا تو ہم نے 3 چوری کی، قرآن کے روح سے ہم نے کتنا گناہ کیا؟ 3۔ ہم نے 3 غریبوں کی مدد کی، قرآن کی روح سے نیکی ہے یا نہیں؟ غریب کی مدد کرنا بالکل نیکی ہے۔ تو کتنی نیکی ہم نے کما لی؟ 30۔ 3 مائنس کر دیجئے آپ، 27 نیکی تو میرے اکاؤنٹ میں ہے نا۔ امام نے فرمایا بہت اچھا، واہ سبحان اللہ، یہ آیت تم نے دیکھ لی کہ نیکی کا بدلہ 1 کا 10 اور برائی کا 1 کا 1، اور تم نے اس میں جو ہے وہ ضرب و تقسیم کر لیا کہ صاحب 3 گناہ نکال بھی دیے جائیں تب بھی 27 نیکی ہے۔ اور وہ آیت تو بھول گیا جہاں اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کی تو گناہ ہوا، اور جب گناہ کر لیا تو تقوی ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے یہی عرض کیا گیا نا کہ اصل تقوی کیا ہے کہ واجب نہ چھوٹے، گناہ پر عمل نہ کرے، اور جب تم نے گناہ کر لیا تو تقوی تو ختم ہو گیا نا۔ اور جب تقوی نہیں ہے تو چوری کا مال چاہے جتوں میں تقسیم کر دو، تمہارے اکاؤنٹ میں 3 گناہ لکھے ہوئے ہیں، ثواب 0 ہے۔ لہٰذا آج اس ماہ مبارک رمضان کی 16ویں تاریخ کو میں اسی پر فوکس کر رہا ہوں، اور آگے پھر انشاءاللہ اسی کے ذیل میں بات ہوگی کہ تقوی کثرت عبادت کا نام نہیں ہے، تقوی کثرت نماز کا نام نہیں ہے، تقوی کثرت صوم کا نام نہیں ہے۔ تقوی نام ہے کہ جو ہم پر واجب ہے اس پر عمل ہو، وہ نہ چھوٹنے پائے، جو حرام ہے اس کا ارتکاب، یہ 2 پہلے ہو جائے، اس کے بعد پھر جتنی عبادت کرتے جاؤ گے پھر اس کے بعد تو لطف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں، شروع کہاں سے کیا تھا ہم نے؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان اللہ نے تمہارے اوپر روزے واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ کیوں واجب کیے گئے ہیں؟ سبب یہی ہے جو میں نے آپ کا آدھا گھنٹہ 35 منٹ لیا ہے تقوی کے اوپر، کہ کیا کریں کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، من جملہ ان چیزوں کے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی آ سکتا ہے، وہ یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں۔ قرآن نے فلسفہ بتایا لعلکم تتقون، ہم نے یہ روزے اسی لیے واجب کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر
تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہ آج کی مقدماتی گفتگو، ہم یہاں سے اب آپ کو یہ عرض کر دیں کہ کل سے کیا ہونا ہے، تو اب میرے خیال میں اس آدھے گھنٹے میں ہمارے محترم ناظرین اس بات کی طرف پہنچ گئے کہ اصل تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا اور واجب پر عمل کرنا۔ اب یہ گناہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے گناہ کبیرہ۔ انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے بات ہوگی کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں۔ آج یہ بات ہو جائے 2-4 منٹ میں اور آ جاؤں مصائب کے اوپر ختم و دعا کہ فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں۔ کہ گناہ کبیرہ کہتے ہیں اس گناہ کو کہ جس کے لیے قرآن میں صاف صاف جہنم کی بات کہی گئی ہو۔ جیسے مثلا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اب چونکہ قتل کی سزا صاف لفظوں میں قرآن مجید میں جہنم بتائی گئی ہے، لہذا قتل کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں ہے۔ ایک دوسری پہچان گناہ کبیرہ کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہو لیکن قرآن میں اس کے لیے صاف لفظوں میں جہنم کی بات نہ کہی گئی ہو، لیکن ایسے گناہ سے بڑا کہا گیا ہو کہ جس گناہ کے لیے جہنم کی بات کہی گئی ہے۔ مثلا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یا دوسری جگہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے، شدید ہے، فتنہ قتل سے اکبر ہے۔ فتنے کے لیے جہنم کا لفظ نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن فتنے کو کہا گیا قتل سے بڑھ کر کے ہے، اور قتل کے لیے قرآن مجید میں سزا جہنم ہے، اور اس قتل سے بڑا کہا گیا ہے فتنے کو۔ تو چونکہ قتل گناہ کبیرہ میں ہے اور اس سے بڑا جو ہے فتنے کو کہا گیا ہے، تو فتنہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ میں ہوگا۔ انشاءاللہ خدا توفیق دے گا تو کل سے گناہان کبیرہ کی ایک فہرست جتنی ہو سکے گی 2-4 دن میں، اس لیے کہ پھر جب وہ مخصوص تاریخیں آ جائیں گی تو وہ مولا کے متعلق گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ یہ 2-4 دن جو اللہ توفیق دے گا وہ گناہان کبیرہ کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ ان کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ کہا جائے گا ان کو گناہان صغیرہ۔ لیکن یہی گناہان صغیرہ جو ہے روایتوں سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کی جائے گی کہ یہی گناہان صغیرہ جو ہیں اگر یہ بار بار ہوتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ایک تو گناہ کبیرہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کے لیے جہنم میں، جس کے لیے قرآن میں جہنم کی بات کہی گئی ہو، یا ایسے گناہ سے بڑا گناہ کہا گیا ہو جس کے لیے جہنم کی مثال دے دی، جیسے فتنہ یا قتل، یہ گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ گناہ کیا کہلائے گا؟ گناہ صغیرہ کہلائے گا۔ مگر روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ایک بار ہوگا تب تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن اگر وہ ریپیٹ ہوتا جائے تو یہی گناہ صغیرہ کنورٹ ہو جائے گا گناہ کبیرہ میں۔ کل انشاءاللہ تفصیل سے آؤں گا کہ گناہان کبیرہ معین ہے، کچھ 7 کہتے ہیں، کچھ اور آگے کہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ گناہان کبیرہ کتنے ہیں؟ تو اب جتنے گناہان کبیرہ گنائے جائیں گے وہ گناہان کبیرہ ہوئے، اس کے علاوہ جو بقیہ گناہ ہیں وہ گناہ صغیرہ کہے جائیں گے۔ لیکن گناہ صغیرہ بھی اگر وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، ہم بار بار اس گناہ کو کرتے ہیں، تو وہی گناہ صغیرہ کنورٹ ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ میں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں سے معافی، توبہ، استغفار کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہ مہینہ بڑا عجیب ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، خالی خولی نہیں آ رہا ہے، بالبرکت، پیغمبر نے فرمایا بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے۔ دعیتم فیہ
الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تم لوگ اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو، مدعو کیے گئے ہو۔ بلکہ ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسا مغفرت کا مہینہ ہے کہ روایات ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا زبردست مہینہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا، یا خدا یا خدا یا خدا، ہمارے اور آپ کے امام نے فرمایا، کسی اور کا جملہ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں کوئی شخص بخشا نہیں گیا تو پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ عمر دے، طاقت ہو، پیسہ ہو، آدمی جائے، 9 ذی الحج ہو، عرفے کا دن ہو، میدان عرفات ہو، وہاں توبہ کرے، گڑ گڑائے، شاید۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا مہمانی کا مہینہ ہے۔ آئیے، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ایک سے ایک مومن لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ان سے درخواست ہے کہ اس گناہ گار کے لیے بھی، اپنے لیے بھی دعا، اس لیے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا نا یہ زیادہ کارگر ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا موسیٰ اس زبان سے جو ہے وہ دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ موسیٰ معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہے، گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ گویا امت کو سمجھانا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں سے لاؤں جس نے گناہ نہ کیا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ دوسروں سے کہو تمہارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے، ہم نے جو گناہ کیا اپنی زبان سے کیا ہے نا، آپ کی زبان سے تو نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ زیادہ کارگر ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس نالائق کے لیے، اس گناہ گار کے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ استغفار کی توفیق، اور نہ یہ کہ صرف توبہ کی توفیق، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ عنایت کرے۔ اللہ توفیق دے گا تو آگے عرض کروں گا کہ جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہو، پھر سامنے والے کی بات آتی ہے کہ معاف کرنے کا مرتبہ کیا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے خالی خولی معافی نہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، وسیلہ لے کر کے آؤ۔ اہل بیت سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے بڑا وسیلہ کیا ہے جس حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا پورا گھر قربان کر دیا؟ اس سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ اور قربانی کی وجہ بھی یہی بتائی تاکہ ہم سدھر جائیں، تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امام نے فرمایا، امام حسین سلام، میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا؟ اور آخری جملہ تو کتنا زبردست ہے مولا کا، فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے، تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنا پورا گھر قربان کیا اسلام کی خاطر، ہماری خاطر، تاکہ ہم دیدار ہو جائیں، تاکہ ہم مذہبی ہو جائیں۔ خدا تجھے اسی حسین کا واسطہ ہے، اسی مظلوم کائنات کا واسطہ ہے۔ یا اللہ اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہم کو توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ روایت کہتی ہے کہ جب سب چلے گئے، کوئی ناصر نہیں ہے، ایک 6 مہینے کا بچہ امام کا ہے۔ روایت کہتی ہے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ لے کے آئی ہیں،
فرماتی ہیں بھیا اس کو لے کے جاؤ میدان میں، شاید کسی کو ترس آ جائے اور اس بچے کو پانی پلا دے۔ اب جو جملہ ہے، جو تمثیل ہے، اللہ اکبر، فرماتے اما ترى کیف یتلظی، ہے بھیا کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے مچھلی تالاب سے نکلتی ہے تو کیسے بار بار منہ کھولتی اور بند کرتی ہے؟ یہی لفظ استعمال کیا ہے حضرت ام کلثوم نے کہ بھیا لے جاؤ اس کو میدان میں، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی اس کو پانی پلا دے۔ اما ترى کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اصغر کو لے کے میدان میں آئے۔ اس عالم میں بھی امام حسین کو اپنی عزت نفس کا کتنا خیال ہے، توجہ کریں آپ۔ فرماتے ہیں ان لم، یہاں سے سٹارٹ کیا، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی حسین تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن فرماتے ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو، مطلب یہ ہے شاید کہ مت کرو، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا۔ فرحموا هذا الطفل، اس بچے کے اوپر رحم کرتا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ امام نے دوبارہ فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو لو آؤ، میں بچے کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے تم اس بچے کو پانی پلا دو۔ پھر بھی جب کوئی جواب نہ ملا، امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ شاید میں جو سمجھاؤں، شاید اس جملے کا مطلب یہ بیٹا بتاؤ ان کو تم کتنے پیاسے ہو، کل کو ایک اس میں قیامت میں کہنے لائق نہ رہ جائے کہ مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ بچہ اتنا پیاسا ہے۔ حجت اپنی تمام کر دو۔ کہتے ہیں سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ روایت کہتی یزیدی فوج سے بھی برداشت نہ ہو سکا، منہ پھیر پھیر کے ان ظالموں نے رونا شروع کیا۔ ڈر گیا ابن سعد، عمر سعد چیخ کے کہتا ہے اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات کاٹ دے۔ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچئے 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا اس طرح کا تیر بچے کے گلے میں لگے گا، سوراخ ہوگا، چھید ہوگا صرف۔ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، مگر جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سنسناتا ہوا تیر چلا بچے کے گلے پہ، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ امام نے چلو لگا دیا، بمشکل تمام چلو بھر گیا، رخسار مبارک پر مل لیا، بچے کو ابا کا سایہ کیا، لے کے چلے۔ اکبر کی لاش لے کے آئے، کوئی تذبذب نہیں، قاسم کی لاش لے کے آئے، کوئی تکلف نہیں، لیکن اس پھول سے جنازے میں نہیں معلوم کیا بات ہے۔ روایت کہتی ہے بار بار خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، فرماتے ہی جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ ایک مرتبہ جی کڑا کر کے آقا نے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے کم سن بچی آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے کہ اتنے میں امام نے جو ابا کا سایہ ہٹایا، سامنے سے رباب آئیں، بچے کو دیکھا جیسے زبان گنگ، بس ایک جملہ فرمایا بنیا امثلک ینحر، اے بیٹا ارے کیا تجھ جیسے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں سب کو اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ان مجالس کا اس طرح سے آن لائن اہتمام کیا ہے، جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں، شریک ہیں، خدا سب کی
دینی اور دنیاوی حاجتوں کو قبول فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔